اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے ہم مسلمانوں کو حق کو سن کر اس کو قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک مسلمان فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں رواج، معاشرہ، برادری اور قوم کسی کو بھی مجھے نہیں دیکھنا، مجھے اگر دیکھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا ہے اور اسی مبارک زندگی میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سارے خاندان والوں میں اور اپنی قوم میں محبت اور حکمت کے ساتھ مجھے کوشش ضرور کرنی ہے کہ میں مسلمانوں میں، اپنے خاندان والوں میں اور اپنی برادری میں جو میں کر سکتا ہوں، میں ان میں سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کروں کہ جن سنتوں سے آج ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں۔ میرا موضوع چل رہا ہے کہ نکاح آسان ہے، شادی آسان ہے، لیکن ہم نے اسے مشکل بنایا۔ آج کا موضوع ہے حق مہر۔ بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ مہر ہے، اور نکاح میں ایسی شرطیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے سب سے اہم شرط اگر اسے حدیث پاک میں اسے بیوی کا حق مہر کہا گیا۔ کئی لوگوں کو حق مہر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور یاد رکھیے کہ صحیح بات اگر شادی میں دیکھی جائے تو تمام تر اخراجات کا حقیقی مصرف جو ہے وہ شادی میں دو ہی چیزیں ہیں، کہ جو خرچ جو شادی میں ہوتا ہے اس کا حقیقی مصرف یعنی خرچ کرنے کی جو جگہ شادی میں ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے حق مہر جو عورت کا ذاتی حق ہے، نمبر دو ولیمہ۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، اور باقی جتنے امور میں جو بے تحاشا رقم جو دوسرے امور میں لٹائی جاتی ہے وہ سب کا سب ہمارا اپنا رائج کردہ یہ نظام ہے۔ حالانکہ شریعت ہمیں جو درس دیتا ہے وہ سادگی کا دیتا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم فخر، گھمنڈ اور ریاکاری اور خود آرائی کے ہم نظر آئیں، یہ خود آرائی کی نظر ہم نے یہ ساری چیزیں کر دی۔ حق مہر کی شرعی حقیقت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، پہلے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر میں حق مہر پر آتا ہوں۔ مہر جو ہے وہ دراصل ایک اعزازیہ ہے، ہونریم جس کو کہتے ہیں، کہ جیسے ہمارے یہاں اعزازی شیلڈ دی جاتی ہے۔ کسی نے بہت اچھا کام کیا ہو ملک میں تو ہر سال صدر کی طرف سے اسے اعزازی شیلڈ دی جاتی ہے، اسے اعزاز دیا جاتا ہے کہ اس ملک میں اس نے بہت بڑا کام۔ تو یہ مہر جو ہے وہ دراصل ایک اعزازیہ ہے جس کو انگریزی میں ہونریم کہتے ہیں، جو ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو وہ اعزاز کے طور پر حق مہر پیش کرتا ہے، اور اس کا مقصد حق مہر کا عورت کا اعزاز اور اکرام ہے۔ یاد رکھیے گا حق مہر، یہ جن کو نہیں پتہ، جو جاہل، جنہوں نے علم سے نابلد لوگ ہیں، جو علم کی طرف آئے نہیں کبھی، جنہوں نے سیکھا نہیں، صرف اپنی ایک جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ ایک شادی کو بنایا، ان کے نزدیک انہیں کیا پتا کہ حق مہر کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حق مہر نہ تو یہ عورت کی قیمت ہے کہ جسے ادا کر کے شوہر یہ سمجھے کہ وہ عورت سامنے والی میرے ہاتھوں بک گئی،
یہ یاد رکھیے گا، یہ ہے لوگوں کے اندر۔ تو حق مہر دے کر نہ وہ عورت شوہر کے ہاتھوں بک گئی، اور اب اس کی حیثیت ایک کنیز کی طرح ہے کہ اب جو چاہے وہ اپنی مرضی اس عورت پر مسلط کر دے، جس طرح چاہے۔ جیسے غلام اور کنیز اور لونڈیاں ہوتی تھیں پرانے زمانے میں جب حضور کی آمد سے پہلے، اور ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جاتا تھا، اگر لوگ آج بھی یہ سمجھیں کہ عورت کی قیمت میں نے لگا کر وہ حق مہر کو ایک قیمت سمجھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں نے اسے خرید لیا، تو یہ اس کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، حق مہر جو ہے یہ کاغذی فرضی کاروائی نہیں کہ نکاح کے ٹائم ایک کاروائی ہے، بس اس میں لکھا جاتا ہے، اس میں لکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ایک فرضی کاروائی ہے کہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کاروائی ہے، دینا کون سا ہے، تو عملاً ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بس لکھوا لیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ شوہر کے ذمے بیوی کا مہر جو ہے وہ لازم ہے، اور شریعت نے اس کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ بیوی کا مہر دے۔ اور شریعت کی منشا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی جس کو بیوی بنا کر گھر میں لا رہا ہے اس کا مناسب اکرام کرے، عزت دے اسے، اور اسے ایک ایسا ہدیہ پیش کرے کہ اس کے اعزاز اور اکرام کے مناسب ہو۔ لہذا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کی رقم نہ تو اتنی کم رکھی جائے کہ جس میں اس رقم کو دیکھتے ہوئے اس عورت کی جو اس کی بیوی بننے والی ہے اس کا اعزاز اور اکرام جو ہے بالکل مفقود ہو جائے، ختم ہوتا ہوا نظر آئے، اور نہ اتنی زیادہ رکھی جائے کہ شوہر ساری زندگی وہ ادا ہی نہ کر سکے اور وہ مر جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یا پھر وہ مر رہا ہو، موت کے وقت کہے اپنی بیوی کو کہ مجھے معاف کر دے، تو یہ شریعت کا منشا نہیں ہے۔ تو حق مہر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ عورت کا حق ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی، بلکہ شریعت میں صرف کم سے کم مقدار ایک بتا دی کہ کم مقدار ایک بتا دی، لیکن پھر بھی شریعت نے کہا کہ فریقین جو لڑکے والے لڑکی والے ہیں دونوں جو ہیں وہ اعتدال، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال والا ہے، ہر چیز میں آپ کو اعتدال۔ اسی طرح حق مہر میں بھی ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے، کہ اتنا کم نہ ہو کہ لڑکی کے خاندان والوں کے لیے ایک شرم کا سبب بھی بن جائے، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کے لیے اسے ادا کرنا وبال جان بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر اپنی ازواج کو کتنا دیا، اپنی بیٹیوں کو کتنا دیا، یہ مہر فاطمی کیا ہوتا ہے، ازواج مطہرات کو جو دیا وہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات یا اپنی بیٹیوں کا، حضور کی ایک بیٹی نہیں، حضور کی جو تینوں صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ، چاروں صاحبزادیاں جو ہیں میرے آقا کی، ان کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حق مہر مقرر فرمایا تھا اس وقت جو چاندی کا چلن تھا اس کے اعتبار سے وہ مناسب اور معتدل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حق مہر جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، کہ جو 400 دینار تھا، اور ایک دینار جو تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور وہ 4.5 ماشے کا۔ کل رات کو میں اس کی ایسی قیمت لگوا رہا تھا تو تقریباً 6 کروڑ کے قریب بنتا ہے اگر آج کے دور کے حساب سے۔ اور یہ جو تھا، یہ مہر بھی جو ہے وہ کیونکہ نجاشی بادشاہ کی طرف سے حضرت ام حبیبہ عطا کی گئی تھی اور ہدیہ، اور وہ اس کا حق
مہر بھی نجاشی بادشاہ نے خود ادا کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو وہ کیونکہ بادشاہ تھا اور اس زمانے میں سونے کے دینار وغیرہ، تو یہ حضور کی جو ازواج حضرت ام حبیبہ ہیں، ان کا سب سے زیادہ حق مہر جو تھا وہ 400 دینار تھا، اور ایک دینار جو تھا وہ 4.5 ماشا وہ سونے کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا، اور یہ نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے ادا کیا. باقی جتنی ازواج ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو تھی وہ 500 درہم چاندی تھی، اور یہی 500 درہم چاندی جو تھی یہی میرے آقا کی صاحبزادیوں بیٹیوں کا بھی حق مہر قرار پایا، اور اسی کو مہر مسنون، مہر سنت یا مہر فاطمی کہا جاتا ہے. جو اگر آج کے حساب سے اگر کوئی مہر فاطمی دینا چاہے تو وہ 131 تولہ 3 ماشا چاندی، یہ یاد رکھیے گا، یہ وزن، کیونکہ اس زمانے، اب یہ آج کے حساب سے جو چاندی، جیسے کل گزشتہ رات 2500 روپے فی تولہ، اب جتنا یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے چاندی میں، لیکن یہ جو فیگر بتا دیا علماء نے کہ 131 تولہ 3 ماشا چاندی یہ مہر فاطمی ہے، جو آج کے دور کے حساب سے تقریباً کم و بیش 3.5 لاکھ روپے بنتا ہے. جو چاندی کے حساب سے آج کے حساب سے مہر فاطمی جو ہے وہ کم و بیش 3.5 لاکھ روپے یہ بنتا ہے. اگر یہ کوئی دینا چاہے، اللہ نے جسے دیا ہے تو یہ دے، وہ اپنی بیوی کو اتنا مہر دے. یہ فالتو جو رقم میں جو شادی بیاہ میں فضول جو خرچی میں لاکھوں روپیہ اڑا دیا جاتا ہے یہ دے دے. عورت کے جو حق ہے، جو عورت کے اعزاز اور اکرام کے لیے حق مہر، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو شادی میں حقیقی مصرف تھا، جس کو خرچ کرنا ضروری تھا، وہ یہ دو ہی چیزیں تھیں. ایک حق مہر تھا، لیکن اس کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال اگر کوئی یہ دے تو ٹھیک، ورنہ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں کہ مہر فاطمی ہی دینا ہی ضروری. اگر بعض خاندانوں میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ مہر فاطمی کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس پر وہ ایسے ثابت قدم ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، مہر فاطمی کیونکہ ایک سنت ہے، لیکن انہیں سے سوال کیا جائے، بتائیے کہ آپ نے جو اپنی زندگی میں یا اپنے بچوں کی زندگی میں جو فرائض تھے، جو واجبات تھے، کیا آپ نے اس پر بھی ایسی ثابت قدمی دکھائی؟ کیا آپ نے کبھی کسی فرض پر عمل کرنے کے لیے اپنے لیے بھی ایسا کوئی عمل کیا کہ ثابت قدمی دکھائی؟ آپ نے کیا ایسی استقامت دکھائی واجبات پر عمل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو فرائض کی طرف لانے کے لیے؟ لیکن کیونکہ شادی پر کیونکہ ناک اونچی رکھنی ہے، اور فخر اور گھمنڈ جو ہے اور خود آرائی جو ہے اس میں ایسے ثابت قدم ہو جاتے ہیں کہ مجال ہے کہ وہ سمجھوتا کر لیں اور مہر فاطمی ہی آپ کو رکھنا پڑے گا. تو یاد رکھیے گا، دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے حالات کے تقاضوں سے آشنا ہوتے ہوئے محبت بھرا اور آسانی والا رویہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور کم سے کم مقدار، میں نے مہر فاطمی بھی آپ کو بتا دیا، اور شریعت نے ہماری جو کم سے کم مقدار، یعنی اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دے گا تو وہ مہر ادا ہی نہیں، پھر اسے اتنا ہی ادا کرنا پڑے گا. اور وہ مقدار جو ہے وہ شریعت نے ہمیں بتا دی، وہ 10 درہم، جو آج کے حساب سے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی بنتا ہے. اور اس کو میتھمیٹکس میں اگر لے کر آئیں تو وہ 30.618، یعنی یہ گرام بنتا ہے 30 گرام 618 یہ گرام چاندی کے قریب. یہ رقم معلوم کر لی جائے تو اس کے برابر یہ مہر یہ کم سے کم شریعت نے مقرر کیا، جو بھی ریٹ بنتا ہو وہ ادا کرنا پڑے گا. اور یہ مہر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا، 2 تولہ 7.5 ماشا 10 درہم، جو اس زمانے کے حساب سے جو علماء نے اس کو نکالا وہ 2 تولہ 7.5 ماشا بنتا ہے. تو اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اب آئیے میں آپ کے سامنے عموماً جو مہر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ سنیے، وہ کیا ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں لوگ مہر کے حوالے سے جو غلطیاں کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں وہ سن لیجئے کہ اگر نہیں ادا کیا تو ادا کیجیے. ابھی بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، پوتے نانا بن گئے، وہ دادا بن گئے، لیکن اپنی بیویوں کا انہوں نے حق مہر نہیں دیا. ایسے بھی گھرانے پائے جاتے ہیں. سنیے وہ غلطیاں کون سی. نمبر 1،
एक कोताही लड़की के वालिदैन और उसके अजीज व कारिब की जानिब से होती है कि महर मुकर्रर करते वक्त, जैसे मैंने अभी कहा कि वो लड़के की हैसियत का लिहाज नहीं करते, वो सिर्फ अपना जो उनका बनाया हुआ खुद साख्ता उसलूब और जो खुद का नज़रिया वो जहन में जो सेट कर लिया उसी को बस वो मुसल्लत करते हैं। हालांकि महर मुकर्रर करते वक्त जिसने देना है वो लड़का है, जो देगा, जिसकी बीवी बनने वो जा रही है, जिसको आप अपनी बेटी दे रहे हैं, उसकी हैसियत का लिहाज रखना ये ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा वो महर की मिकदार मुकर्रर करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात निकाह के वक्त ही ये तनाज़ा और झगड़े का वो शक्ल पैदा हो जाती है, क्योंकि वो सामने वाले समझ रहे होते हैं कि हम नहीं दे सकते, फिर भी ये इतना लिखवा रहे हैं। तो जब ये पहला स्टेप जब होता है तो उस वक्त ये झगड़े की शक्ल बन जाती है। और बाज़ मौक़ों पर शायद आपने भी देखा हो, और ऐसा ये बिल्कुल होता है कि इसी झगड़े की वजह से शादी रुक जाती है, महर की वजह से, और लोग ज़्यादा महर मुकर्रर करने को एक फ़ख्र की वजह समझते हैं। और ये याद रखिएगा, ये फ़ख्र नहीं बल्कि ये जाहिलियत का फ़ख्र है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। अगर महर का ज़्यादा होना ये फ़ख्र की बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादियों का और अपना महर सबसे ज़्यादा रखवाते, अगर ये कोई फ़ख्र की बात होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, कि अपनी अज़वाज या अपनी बेटियों का कम से कम महर जो है वो 131 तोला 3 माशे चांदी जो है वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। तो इसी को हमें जहन में रखना चाहिए। महर फातमी दे सकते हैं ठीक, वरना आप जो शरीयत ने कम से कम मिकदार बताई 2 तोला 7.5 माशा, ये बिल्कुल आसानी से याद रह सकता है। इसी तरह नंबर 2 जो गलती होती है, जो कोताही होती है, वो ये कि इमाम बाज़ क्योंकि देहाती टाइप के लोग होते हैं तो वो शरअ मोहम्मदी जो होता है वो उसको, जो उनके ज़माने में था, यानी चांदी उस ज़माने में बहुत सस्ती थी, आज जैसे बहुत महंगी है, 2500 रुपये तोला, तो वही 2.5 रुपये 25 रुपये होगी। तो वो उस ज़माने के लिहाज से आज भी ये बड़े बूढ़े ये समझते बातें, वो 32.25 रुपये ही बनेंगे, या वो 250 रुपये ही महर बनेगा, या वो 1200 रुपये, इस तरह का वो जहन फिट है। वो तो 3200 रुपये, कोई उस ज़माने में देहाती लोग जो हैं वो 32.25 रुपये वो शरई महर वो समझते हैं, शरई मोहम्मदी से कहते हैं। तो शरई मोहम्मदी महर अगर आपने कहना भी है तो वो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ कर दिया, 2 तोला 7.5 माशा ये कम से कम बनेगा। इसी तरह जो तीसरी गलती जो हमारे माशरे में होती है वो ये होती है कि महर अदा करने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। बाज़ कान में दूल्हे के भी कह देते हैं लिखवा दे, झगड़ा नहीं होगा, कौन सा अदा करना है, लिखवा दो, चलो जितना भी कहा लिख दो। तो याद रखिए ये भी एक जाहिलाना सोच है कि जो या फिर लिखवा दो कौन सा अदा करेंगे, या फिर बीवी से अभी जब मुलाकात होगी पहली रात ही माफ़ करवा लेंगे। तो ये सबके जहन में ये भी फिट हुआ है माफ़ करवा लेंगे। अबे भाई क्यों माफ़ करवा लेंगे? तो वो माफ़ करवाने का जहन भी ये बिरादरी वाले या उनके बड़े बूढ़े ही दे देते हैं। तो याद रखिए कि अच्छी तरह समझ लीजिए कि बीवी का जो महर भी शौहर जो निकाह के वक्त कबूल करता है और इस महर के इवज़ अपने निकाह में उसको औरत को लेता है, तो जिस तरह अगर किसी से कर्ज लिया जाता है, जो कर्ज लेकर उसको अदा करना कितना ज़रूरी होता है, तो उलमा ने फरमाया इसी तरह बीवी का जो महर है ये भी एक कर्ज है, जो उसके ज़िम्मे कर्ज है उसे अदा करना ज़रूरी है और वाजिबुल अदा होगा। अगर बीवी खुद चाहे, अगर उसे अपने शौहर से मोहब्बत ऐसी हो या उसका हुस्न सुलूक इतना अच्छा हो कि वो, या उसकी माली हैसियत को देखते हुए अगर बीवी खुद से, उसने खुद उसको कुछ कहा भी नहीं, बीवी ने अपनी तरफ से कहा कि कुल महर मैंने माफ़ कर दिया या आधा आपको माफ़ कर दिया, आधा आप मुझे दे दीजिएगा, तो अगर शौहर को उसने खुद कहा, उसने अपनी तरफ से कुछ एक जुमला भी नहीं बोला
اور اگر شوہر بیوی معاف کر دیتی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے وہ معاف ہو جائے گا، پھر اس کے ذمے سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن شروع سے ہی نکاح کے ٹائم سے ہی اگر یہ ذہن بنا لے کہ میں معاف کروا لوں گا یا میں نے کون سا ادا کرنا ہے، تو وہ حدیث پاک سن لے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو وہ زانی ہے۔ کتنی بڑی اس کے اوپر وہ دیکھ لیجئے کہ جیسے ایک بدکار ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی بدکار ہے کہ اس نے مہر ادا کرنے کی نیت نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب کے طور پر بتایا کہ مہر یعنی عورت کا اعزاز اور اکرام ہے جو مرد کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، آئیے چوتھی غلطی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ پتہ نہیں بچیوں کی کیسی تربیت، یہ بھی کیونکہ ان کی شاید ایسی ہوتی ہوئی آئی ہے تو وہ اپنی آگے بھی یہ بتاتی رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ مہر تم مانگو گی تو شوہر ناراض ہو جائے گا، اور یہ بڑا عیب ہے۔ اور عورت کو اس کے لیے بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر سے مطالبہ اگر کر لیا مہر کا تو وہ عیب ہوگا۔ اور اسی طرح یہ پٹی بھی پڑھائی جاتی ہے کہ میراث کا حصہ مانگ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑی بری عورت ہے، اس کو تو میراث چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ میراث اگر اس کے والدین کی طرف سے یا کسی کی بھی اس کی میراث کا حق بنتا ہے، وراثت جسے کہتے ہیں، یعنی عورت کا وراثت میں حق بنتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنی وراثت کا حق مانگتی ہے یا حق مہر مانگتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور اس کو اگر بری سمجھنا یا عورت اپنے آپ کو بری سمجھے کہ یہ تو بڑی عیب والی بات ہے میں کیوں مانگوں، تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ یہ شریعت نے اسے اکرام دیا ہے کہ وہ اپنا اعزاز اور اکرام اپنے شوہر سے، اور اگر وراثت جس سے بنتی ہے اس سے اپنی وراثت کو لے۔ اور مسلمانوں کو اور خصوصاً دیندار طبقے کو یہ چاہیے کہ وہ اس معاشرتی برائی کو مٹائیں، لڑکیوں کو ان کا مہر بھی دلوائیں، اور اگر میراث میں کوئی حصہ بنتا ہو تو وہ اسے کوئی چیز جل رہی ہے، ولیوم نہیں چھیڑنا۔ اگر میراث میں اس کا کوئی حصہ بنتا ہو تو یہ دینداروں کا طبقہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کا یا خاندان میں اگر ان کا اثر و رسوخ ہے، کسی کا وراثت میں حق نہیں مل رہا تو وہ وراثت اس کو دلوائیں، اور لڑکیوں کے مہر دلوانے کی والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ ان کا مہر ادا کر۔ اسی طرح آخری جلدی کیونکہ وقت بہت ختم ہو رہا ہے میرا، مہر کے بارے میں ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے جو سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے، مہر ادا نہیں کیا تو اس کو بھی ہضم کر لیا جاتا ہے کہ بیوی تو مر گئی تو اس کا مہر ہضم کر لیا جاتا ہے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے وہ سن لیجئے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جو جس کا نکاح ہوا اس کی خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا، کوئی ملاقات اکیلی نہیں ہوئی، اگر اس سے پہلے بیوی کا انتقال ہو جائے تو نصف مہر پھر بھی دینا پڑے گا، آدھا مہر، اور وہ اس کی وراثت میں آئے گا، اس کی وراثت بن کے پھر تقسیم ہوگا۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں، ابھی تو نکاح ٹوٹ گیا تو کیا، تو یہ بھی یاد رکھیے۔ اور اگر نکاح ہونے کے بعد خلوت صحیحہ یعنی ملاقات ہو گئی، یکجائی ہو گئی، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو پورا مہر ادا کرنا واجب، اور یہ مہر جو ہے وہ اس کی ترکے میں شامل ہوگا، اور شرعی ورثہ جو بنیں گے ان میں تقسیم ہوگا۔ یہ پوری وراثت کا ایک پورا باب ہے، علم ہے، علماء کے پاس جائیے، بتائیے کہ اس کا مہر بھی نہیں دیا تھا، یہ بھی اس کا حق ہے، اور یہ ہماری جائیداد میں سے اس کا کیا حق بنتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہمارے یہاں اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا انتقال سسرال میں ہو جائے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ سسرال میں انتقال ہو گیا تو پھر تو جو وہ لڑکے والے سارا وہ جو اس کا مال زیور سب کچھ اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور وہ لڑکی کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اگر اس کا انتقال میکے میں ہو جائے تو وہ قابض ہو جاتے ہیں،
اور شوہر کا حق دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا کہ مردے کے مال میں، چاہے لڑکا ہو لڑکی، جو بھی مرنے والا ہے، اس کے مال پر قبضہ جما لینا جو آج کل ہوتا ہے، مال سے محبت میں لوگ لوگوں کی زمینوں کو، جائیداد کو، بلڈنگوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی انہیں احساس نہیں ہوتا، تو یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ناجائز مال چاہے کسی بھی طریقے سے آیا ہو، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور حرام مال ہمیشہ بے برکت ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو جائز مال ہوتا ہے اس کو بھی لے ڈوبتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان جاہلیت کے رسوم سے بچنا چاہیے۔ مہر معجل اور مہر مؤجل، یہ بھی نکاح کے ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ معجل جو عین سے اور حمزہ سے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سن لیجئے کہ مہر معجل علماء نے لکھا اس مہر کو کہتے ہیں کہ جو نکاح ہوتے ہی عین سے جو لکھوایا وہ شوہر پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا فریضہ ہے یا تو نکاح کے وقت ہی بیوی کو ادا کر دے۔ بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، وکیل صاحب جا رہے ہوتے ہیں، یہ لیجیے ہمارا مہر، اور جا کر لڑکی کو دے کر آپ اس سے اجازت لے کر آ جائیے۔ تو اسی طرح یا پھر وہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے نکاح کے فوراً بعد تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو یہ اعزاز، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ فضول رسمیں لوگوں کے دماغ میں، تو اس کی منہ دکھائی کی الگ کوئی چیز دینی چاہیے، وہ چین دینی چاہیے، یہ دینا چاہیے، وہ لڑکے کی حیثیت نہ بھی ہو۔ ارے یہ کہاں سے فضول رسمیں، یہی حق مہر وہ اپنے ہاتھ سے دے دے منہ دکھائی کی۔ اگر وہ اللہ نے اسے نوازا ہے بہت اچھی بات ہے، وہ جتنا دے گا، میں درس قرآن میں ہم سن چکے ہیں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ اس خرچ کے سے زیادہ تمہیں عطا کر دے گا، اس کا بدل تمہیں دوبارہ دے دے گا۔ تو یہ ہم منع نہیں کر رہے، لیکن ہم فضول رسموں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ رکیے۔ تو مہر معجل جو ہے وہ فوراً ادا کرنا پڑتا ہے، اور خواتین جو ہیں ہمارے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے مہر معجل تھا لیکن وہ مطالبہ نہیں سمجھتی، لیکن یہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بغیر بیوی کے مطالبے کے وہ اس مہر کو ادا کر دے اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ حمزہ سے جو مہر معجل ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہے کہ فریقین نے آئندہ کی کوئی تاریخ مقرر کر لی ہو، جو تاریخ اس طرح متعین کر لی جائے تو اس سے پہلے شوہر کے ذمہ وہ ادائیگی لازمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا مہر معجل ہونے کا اصل مطلب یہی ہے کہ وہ تاریخ مقرر کر لے اور پھر وہ شوہر اس تاریخ میں اس کو ادا کر دے کہ میں 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں ادا کر دوں گا، اور آخر میں کیونکہ وقت میرے پاس ختم ہو چکا، میں صرف مہر ادا کرنے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ مہر عموماً شوہر کے طرف سے، اس کے گھرانے والوں کی طرف سے ایک زیور دیا جاتا ہے، سونے کے وہ سیٹ دیے جاتے ہیں، انگوٹھیاں، چوڑیاں، جو بھی دیا جاتا ہے۔ تو بعض ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو کہتے ہیں یہ آپ کے استعمال کے لیے، یعنی جب چاہے ہم لے سکتے ہیں، یہ آپ پہنی، آپ کو دیا گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس طرح دیا گیا، تو اب یہ جو زیور بیوی کو دیا اس طرح کہ اسے مالک نہیں بنایا، تو اس کی زکوٰۃ جو ہوگی وہ شوہر کے اوپر ہی ہوگی، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا، یہ عورت کے اوپر اب اس کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس رقم ہی نہیں ہے کہ دینا، تو اس میں سے جتنی مہر اس کا بنتا ہے آپ اس میں سے اتنا تولہ سونا، جتنا بھی آدھا تولہ بنتا ہے مہر کی رقم کے برابر، وہ آپ اپنی بیوی کو اس کو بتا دیں کہ اس میں سے یہ زیور اتنا بنتا ہے اور یہ آپ کا حق مہر ہے، اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے، اور اس کی مالک آپ ہیں۔ اسی طرح جو دے دیا اب وہ مالک بن گئی، اب وہ اس کی زکوٰۃ بھی وہ عورت ادا کرے گی۔ جو آپ سونے کی صورت میں دیں، جو بھی کچھ دیں، تو پھر یہ بھی نکاح کے طور پر آپ لکھوا سکتے ہیں کہ اتنا سونا دیا جا رہا ہے، یہ حق مہر کے طور پر، اور یہ پھر بیوی کی ملکیت ہوگا۔ اگر مر جائے تو یہ نہیں شوہر قبضہ کر لے، اب وہ اس کی وراثت بنے گا اور وہ تقسیم ہوگا۔ تو بعض لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مالک بنا کر، جیسے منگنیوں میں دیتے ہیں، منگنیاں ٹوٹتی ہیں، چلیے ہمارا سونا واپس کیجئے، یہ واپس کیجئے، پہلے کیونکہ آپ نے مالک بنا کر اس کو منگنی میں بھی دیا تھا، لیکن کیونکہ اس کو حدیث پاک میں بڑی
الفاظ سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے کتا کہہ کرے الٹی کرے اور چاٹ لے، ایسے ایسے ہے کسی کو دے کر وہ لے لینا ایسے ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے اتنی کہہ کو چاٹ لے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی کو دے دیا مالک بنا دیا تو وہ مالک بن گئی۔ اسی طرح بیوی کو مہر جو ہے وہ ہر ماہ آپ قسطوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ شادی ہوئی، بڑا مہر ہے، آپ اپنی بیوی کو بتا دیں کہ یہ اتنی قسطیں بنتی ہیں آپ کے مہر کی، میں ہر مہینے آپ کو اتنی قسطیں دوں گا۔ ہر مہینے جو اس کو جیب خرچی بھی دیتا ہے اس کو بھی مہر میں، علماء نے کہا کہ وہ پہلے جیب خرچی نہ کہے، اس کو یہ کہہ دے کہ یہ جیب خرچی بھی اور یہ مہر کے صورت میں آپ کو دوں گا، تو اس صورت میں وہ اس کو قسطوں کی صورت میں ہر مہینے دے دے، اس طرح بھی اپنی زندگی میں ہی اتر جائے گا۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، اسلامی تہوار کے موقع پر بہت بڑا گفٹ دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، اور مہر نہیں دیا تو پہلے مہر دیجئے کہ اس قیمتی تحفے جو آپ اپنی بیوی کو شادی کی سالگرہ پر یا کسی بھی موقع پر، اس کی برتھ ڈے پر جو دینا چاہیں قیمتی ہدیہ، اگر آپ اس میں مہر کی نیت کر لیں اور بتا دیں کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اگر اس نے نیت کر لی اور اس طرح مہر دے دے تو بھی اس طرح بھی اتر سکتا ہے۔ یہ وہ آسان صورتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں آخری، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سمیٹوں اس کو، ورنہ تو یہ پورا سال موضوع چل سکتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات، بیوی کو شوہر کو، لیکن آئندہ جو میں جہیز کے حوالے سے کہ جہیز کی جو لعنت ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے آئی اور کتنا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اور ہندوانہ رسم جو تھی وہ ہمارے یہاں کیسے جہیز کی صورت میں آئی، انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔